إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته ذلك هو الفوز العظيم. اللہ تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے جو کہ مقرب ترین فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بہت ہی قریب اور نزدیک ہیں، ان مقرب فرشتوں کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. ان ذمہ داریوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگاہ فرمایا ہے. یہ کچھ ایسے کام سر انجام دیتے ہیں جن کاموں کا تعلق اہل ایمان سے ہے. اہل ایمان کے حق میں یہ مقرب فرشتے دعائیں کرتے ہیں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، وہ فرشتے جو حاملین عرش ہیں، جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد فرشتے ہیں، یسبحون بحمدہ ویستغفرون، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں، اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ کن کے لیے؟ للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ کیا کہتے ہیں، کیا دعائیں کرتے ہیں؟ یہ دعائیں کرتے ہیں ربنا، اے رب ہمارے، وسعت کل شیء رحمتا وعلما، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز پر وسیع ہے۔ فاغفر للذین تابوا، اے اللہ ان لوگوں کی بخشش فرما دے، ان لوگوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ الذین تابوا، جنہوں نے سچی توبہ کر لی، معافی مانگ لی، اپنی اصلاح کر لی، جو کچھ تم سے غلطیاں ہوئی ان غلطیوں کو چھوڑ دیا، تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ایک طرف رجوع کرنے والے لوگ، واتبعوا سبیلک، اور تیری شریعت کے تابع ہو گئے، تیرے راستے کی پیروی کرتے ہیں۔ وقہم عذاب الجحیم، اے اللہ اپنے ان مومن بندوں کو جو تیری طرف رجوع کر چکے ہیں، جو توبہ کر چکے ہیں، جو اپنی اصلاح کر چکے ہیں، جو اپنی کوتاہیاں دور کر چکے ہیں، جو تیرے ہی ہو کے رہ چکے ہیں، انہیں جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ مقرب فرشتے جو عرش کے ارد گرد ہیں، یہ سارے فرشتے اہل ایمان کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں۔ ربنا وادخلہم، اے اللہ اپنے مومن بندوں کو، اور جو مومن بندے طائب ہو چکے ہیں، جو تیری شریعت کے تابع بن چکے ہیں، انہیں داخل کر دے جنات عدن، ہمیشہ کے باغات میں، وہ ہمیشہ کے باغات التی وعدتہم، جن ہمیشہ کے باغات کا اللہ تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ حقا، اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا جو وعدہ کیا وہ وعدہ سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون وعدے کا وفادار ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ وعدے کو پورا کرنے والا، وعدے کی وفا کرنے والا۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اے اللہ ان باغات میں اپنے مومن بندوں کو جو تیری طرف رجوع کر چکے، جو اپنی اصلاح کر چکے، جو گناہ چھوڑ چکے، جو شریعت کے تابع بن چکے، انہیں نمبر 1 جہنم کے عذاب سے بچا لے، اور نمبر 2 ادخلہم جنات، باغات میں داخل فرما دے۔ ادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، صرف ان کو نہیں بلکہ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، ان کے آباء و اجداد میں، ان کی ذریت میں، ان کی اولادوں میں، ان کے بیوی بچوں میں جو بھی نیکوکار ہوں، جو بھی مومن ہوں، جو بھی
تائب ہو چکے، توبہ کر چکے، تیرے فرما بردار بندے بن چکے، ان سب کو اللہ جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کروا دے۔ یہ مقرب ترین فرشتے یہ بار بار اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ صدیاں بیت چکی، فرشتے کب پیدا ہوئے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کب پیدا ہوئے۔ جب سے پیدا ہوئے، جب سے عرش کو اٹھایا وہ اس وقت سے لے کر تب تک، جب تک دنیا قائم دائم ہے اس وقت تک وہ یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ کن کے لیے اہل ایمان ہے، توبہ کرنے والوں کے لیے، اللہ کی فرما برداری کرنے والوں کے حق میں۔ فرمایا انک انت العزیز الحکیم، فرشتے کہتے ہیں اللہ تو غالب اور حکمت والا ہے، تو جو بھی فیصلہ فرماتا ہے اس فیصلے پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، اے اللہ ان کو گناہوں سے بچا لے، ان اہل ایمان کو جو طیب ہو چکے، توبہ کر چکے، تیری فرما برداری کر چکے، تیرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع بن چکے، اے اللہ انہیں گناہوں سے بچا لے۔ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، اے اللہ جسے کل قیامت کے دن تو نے برے انجام سے بچا لیا، یقیناً اس پر تیری رحمت ہو گئی، تم پر رحم فرما دے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ آیات مبارکہ سورۃ المؤمن کے ابتدائی آیات مبارکہ ہیں، ان میں ہمیں بہت بڑی بشارت دی گئی، خاص کر ان اہل ایمان کو جو طیب ہو چکے، گناہ چھوڑ چکے، جو اپنی اصلاح کر چکے، جو شریعت کی پیروی کر رہے ہیں اور شریعت پر قائم ہے، اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے، ان کے لیے ان آیات مبارکہ میں بہت بڑی بشارت دی گئی۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے وہی کام کرتے ہیں جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو حکم دیا ہے کہ وہ اہل ایمان کے حق میں دعائیں کریں۔ لا یعصون اللہ ما امرهم، کبھی اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی وہ نافرمانی نہیں کرتے، وہ وہی کچھ کرتے ہیں جن چیزوں کا انہیں حکم ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا وہ اہل ایمان بلکہ پوری دنیا کے سارے مومن بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نوری مخلوق کی یہ ذمہ داری لگا دی ہے، یہ جب تک ایمان پر قائم ہے، جب تک یہ توبہ کرتے رہتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں، جب تک اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیتے رہتے ہیں، نوری مخلوق یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی یہ نوری مخلوق ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے جو کام خود اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہہ دیا، فرشتوں کی دعاؤں والا یہ حکم، تو اللہ تعالیٰ ان کے حکم کو کیسے ٹال سکتا ہے؟ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کامیابی اہل ایمان کے لیے یقینی ہے، شرط یہی ہے کہ 100% وہ شریعت کے تابع دار ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے بہت سارے ایسے مومنین کے متعلق ہمیں خبر دی کہ کچھ ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں جن کے لیے رات دن فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، اللہ تعالیٰ رحمت دیتے ہیں، اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں، یصلون جن کے حق میں علی معلم الناس الخیر، ان لوگوں کے حق میں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، دینی تعلیم دیتے ہیں، علم شرعی سکھاتے ہیں، لوگوں کو شریعت کا علم دیتے ہیں، خیر و بھلائی کی باتیں بتاتے ہیں، نیکی کی باتیں بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان مومنین پر رحمت دیتا ہے اور ان کے حق میں فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ بلکہ صرف فرشتے نہیں بلکہ فرمایا ساری مخلوقات، سمندر کی مچھلیاں اور بلوں کی چونٹیاں، وہ بھی اہل علم کے حق میں
جو علماء ربانیین ہیں، جو لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنے والے ہیں، جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں بتانے والے ہیں، شریعت کی باتیں بتانے والے ہیں، جو لوگوں کو تبلیغ کرنے والے ہیں، جو لوگوں کو سچا اور سچا کھرا دین بتانے والے ہیں، لوگوں کی اصلاح کی طرف جو اہل ایمان اہل علم جو توجہ دینے والے ہیں، لوگوں کی اصلاح کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ان کے حق میں پوری مخلوقات دعا کرتی ہیں۔ کیا مچھلیاں، کیا چونٹیاں، فرمایا حتیٰ کہ فرشتے ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، ان لوگوں کے حق میں جو لوگوں کو دین کی تعلیم سکھاتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، وہ مومن بندہ، وہ متقی بندہ جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعائیں کیا کریں، بڑی اس کی دعاؤں کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی اہمیت ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے صحیح مسلم کی، وَأَنَا اللَّهُ إِذَا ذَكَرَنِي، جب بھی میرا بندہ مجھے یاد کرے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور مجھ سے دعائیں کرے، میری مدد میری نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو مومن متقی پرہیزگار اپنے لیے دعا کرتا ہے، ساتھ ساتھ اپنے کسی مومن متقی پرہیزگار بندے کے حق میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ فلاں میرے بھائی کی پریشانی ہے، اس کی پریشانی دور فرما دے، اے اللہ فلاں میرے مسلمان بھائی، فلاں میرا مسلمان بھائی بیماری میں مبتلا ہے، اس کو شفا عطا فرما، اے اللہ فلاں میرا مسلمان بھائی مقروض ہے، اس کو توفیق دے، اس کے لیے آسانی فرما کہ اس کا قرض کر دے، فلاں اللہ سے محتاج ہے، فقیر ہے، بے روزگار ہے، اے اللہ اس کی مدد فرما، نصرت فرما۔ فرمایا اس طرح کی دعا جو بھی اہل ایمان اپنے لیے کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مومن بندے کے، اپنے مومن بھائی کے، جو اللہ کا مومن بندہ ہے، اپنے مومن بھائی کے حق میں کرتا ہے، ساتھ فرشتہ اللہ تعالیٰ ایک مقرر فرما دیتا ہے، وہ کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلِهِ، جو کچھ بھی تم نے اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے، اللہ تعالیٰ وہ چیز تمہیں بھی عطا کرے۔ گویا کہ یہ ایک نسخہ بتا دیا دعاؤں کی قبولیت کا، کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں، ہم اپنے لیے دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مومن بھائیوں کے حق میں جب دعائیں کریں گے، فرشتہ جب کہے گا وَلَكَ بِمِثْلِهِ، انشاءاللہ دعا کی قبولیت پر مہر لگے گی، یہ دعا یقینی طور پر قبول ہے۔ کیوں؟ فرشتے نے کہہ دی وَلَكَ بِمِثْلِهِ، اور اس فرشتے کو کس نے کہا ہے؟ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتے وہی کام کرتے ہیں جن کاموں کا اللہ تعالیٰ کو حکم دیتا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث، اس حدیث میں ان خوش نصیب مسلمانوں کا، مؤمنین کا تذکرہ ہے جن کے لیے ڈیلی دعائیں ہوتی ہیں، روزانہ دعائیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے بنا دے۔ روزانہ فرشتے دعا کرنا ہے، فرشتے کی ذمہ داری ہے کہ تم نے بس، تمہاری یہ ڈیوٹی ہے، جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی تم نے دعائیں کرنی ہے۔ فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان یقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعط ممسكا تلفا۔ ہر صبح دو فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرے، کسی غریب پر، کسی مسکین پر، کسی بیوہ پر، کسی محتاج پر، کسی ادارے پر، مسجد پر، مدرسے پر، یہ مدرسہ ہمارے سامنے ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں یہاں تعمیراتی کام بھی شروع ہو چکا ہے، امام صاحب کے کچن کی تعمیر شروع ہو چکی ہے، یہ ہمارے پاس بہترین موقع ہے یہ دعا لینے کا۔ تو فرشتہ کہتے ہیں اللہم آتی منفقا خلفا، اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرے اس کے خرچ کا بدلہ اس کو دنیا میں بھی دے، آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، تم جتنا بھی خرچ کرو، جو بھی خرچ کرو، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ تمہیں فوری عطا کرے گا۔
کتنا؟ 1 گنا، 1 روپے کے بدلے 1 روپے، 2 روپے نہیں، 10 روپے نہیں۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالا فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ فرمایا انفاق فی سبیل اللہ کا کم از کم جو اجرت ہے، جو کم از کم اجر ہے، 1 نہیں 2 نہیں 700 گنا تک ہے۔ کوئی بندہ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ دے گا اخلاص کے ساتھ، متقی ہے، پرہیزگار ہے، متبع سنت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے قیامت کے دن 700 روپے کا اجر دیا جائے گا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ آج فرشتوں کی دعاؤں لینے کی ہمیں سخت ضرورت ہے۔ 2 فرشتے ڈیلی ہر صبح آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرے، اے اللہ اس کو اس کے خرچ کا، اس کے انفاق کا اے اللہ بدلہ عطا فرما، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دوسرا فرشتہ پر دعا کرتا ہے کس کے حق میں؟ جو خرچ نہیں کرتا۔ کس کے خلاف؟ جو بد دعا کرتا ہے۔ کس کے خلاف؟ جو خرچ نہیں کرتا۔ وہ کیا کہتے ہیں دوسرا فرشتہ؟ اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ جو اپنے مال کو روک کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہیں، دبائے کے بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے بینک بیلنس کے مالک ہے، لیکن روک کے بیٹھے ہوئے، اے اللہ اس کے مال کو چھین لے، اے اللہ اس کے مال کو غلط کر لے، اس سے چھین لے، اس کے نصیب نہ ہو۔ پھر ایسا ہی ہوتا ہے جو دبا کے بیٹھتے ہیں، نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے؟ یا تو اولاد میں فرمان ہو جاتی ہے، باغی ہو جاتی ہے، یا پھر ایسی موذی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں بچے، الحفظ والامان دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، بیماری پھر بھی ختم نہیں ہوتی۔ تو اسی کا نتیجہ ہے۔ اس کے برعکس اگر اللہ کے راستے میں خرچ کریں، آج آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، آپ خرچہ کیجئے، مسلسل خرچ کیجئے، کچھ نہ کچھ جتنے اللہ تعالیٰ توفیق دے، مزید 1 سال کے بعد دیکھنا انشاءاللہ 1 کی بجائے کئی لاکھوں بن سکتے ہیں، کروڑوں بن سکتے ہیں۔ یہ خرچ کی برکت ہے۔ یہ چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ ایسے ایسے مومن متقین بندے دیکھے ہیں جو تھوڑا تھوڑا خرچ کرتے رہتے ہیں۔ کل کو جو قلاش تھے تھوڑا تھوڑا خرچ کرتے کرتے آج اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا جگیردار مالدار بنا دیا۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، آخرت میں تو ہے ہی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بدلہ دیتا ہے۔ سب سے بڑا بدلہ یہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دے دیتا ہے۔ یہ خرچ کا سب سے بڑا بدلہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ ایسے ہیں کروڑوں کے مالک ہیں، وہ نمازیں نہیں پڑھتے، نمازیں میں نہیں آتے، جمعہ میں نہیں آتے، الا ماشاء اللہ، ورنہ لوگوں کی اکثریت خاص کر جو مالدار طبقہ ہے وہ نمازی میں نہیں آتے، الا ماشاء اللہ آتے وہی ہیں جو بیچارے غریب ہیں، غریب غربا ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کو تھوڑا تھوڑا خرچ کرنے کی توفیق دی، اپنے قریب کرنے کی، اپنے قریب ہونے کی، اللہ نے ان کو اپنے قریب کیا۔ تو عرض کر رہا تھا 2 فرشتے ہر صبح یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرے اس کے خرچ کا بدلہ اس کو دے، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ جو خرچ نہیں کرتا اس کے بال کو چھین لے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو رات کو سوتا ہے وضو کر کے، باوضو ہو کر سوتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس چادر میں وہ لیٹا ہوئے ہیں اسی چادر میں اس کے پہلے ایک فرشتے کو لٹا دیتا ہے۔ جب بھی وضو کرنے والے مومن مسلمان بندے کی آنکھ کھلتی ہے یا کروٹ بدلتا ہے، یہ فرشتہ جو اس کی چادر میں اس کے برابر میں اللہ نے لٹا دیا ہے، یہ فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے، یہ باوضو ہو کر سویا ہے۔ جب بھی اپنے چہر پہلو چینج کرتا ہے یہ اللہ کا بندہ، یہ باوضو ہو کر سونے والا جب بھی جاگتا ہے پہلو بدلتا ہے، فرشتہ اسی وقت کہتا ہے اے اللہ یہ تیرا بندہ باوضو ہو کر سویا ہے، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ اسی طرح وہ میرے متقین پرہیزگار بندے جو نماز و جماعت ادا کرنے کے لیے پہلی صفوں میں بیٹھے ہیں، صفوں کی دائیں طرف پہلے صفوں میں بیٹھے ہیں، ان کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ مومن متقی
متقی بندہ جو باوضو ہو کر اس جگہ پر بیٹھا ہوا ہے جہاں پر اس نے نماز با جماعت ادا کی ہے، جب تک بیٹھا ہوا ہے اپنی نماز پڑھنے والی جگہ پر باوضو ہو کر بیٹھا ہوا ہے، کسی ارد گرد کے کسی اپنے ساتھی کو پریشان نہیں کیا، کسی کو گالی نہیں دی اور کسی کو تکلیف نہیں دی، جب تک باوضو ہو کر اسی جگہ پر موجود ہے جہاں پر اس نے نماز پڑھی با جماعت، فرمایا فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم تب علیہ، اللہ اس کی مغفرت فرما، اللہ اس پر رحم فرما، اللہ اس کی توبہ قبول فرما۔ یہ کتنے سارے لوگ ہیں مومنین متقی پرہیزگار جن کے حق میں فرشتے دعائیں کرتے ہیں، آئیے ہم اپنی رب سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے حق میں فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ یقین جانیے جن کے حق میں فرشتوں نے دعا کر لی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ کامیاب ہیں، کیونکہ فرشتے یہ جو کام کر رہے ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، اللہ نے ان کی ذمہ داریاں لگائی کہ تم نے یہ کام کرنا ہے۔ آج وہ اپنے کام میں مشغول ہے، اب ذمہ داری میری اور آپ کی بنتی ہے کہ ہم بڑی توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کریں اور اپنے رب کے فرمانبردار بن کے رہیں، کلی طور پر گناہوں سے بچیں، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ تو اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کے حق میں یہ تیری نوری مخلوق جن کی ذمہ داری تو نے ہی لگائی ہے، یہ جن کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ ہم ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔